بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جیسے ہی آپ درود شریف کا ورد شروع کرتے ہیں ایک عجیب سی غنودگی چھانے لگتی ہے، آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، دل پر ایک وزن سا آ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ نیند کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ درود پاک کا ورد کرتے ہوئے نیند کیوں آتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا کیا روحانی حل ہو سکتا ہے؟ جب انسان درود شریف یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح جاگتی ہے، لیکن اس کا نفس اور جسم دنیا کی علائشوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہ اس روشنی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ نیند دراصل روح کی بیداری اور نفس کی بیزاری کا ٹکراؤ ہے۔ جب انسان درود شریف یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح جاگتی ہے، لیکن اس کا نفس اور جسم دنیا کی علائشوں میں جو ڈوبا ہوتا ہے وہ اس روشنی کو شروع میں برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ نیند دراصل روح کی بیداری اور نفس کی بیزاری کا ٹکراؤ ہے۔ ذکر کی ہر تسبیح پر اللہ کا ذکر، درود شریف کا ذکر نفس پر ایک ضرب لگاتا ہے، اور جیسے ہی یہ ضرب پڑتی ہے نفس مزاحمت کرتا ہے۔ اسی مزاحمت کی ایک شکل ہے اونگ کا آنا، نیند کا آنا، ذہن کا بھٹک جانا۔ یاد رکھیے، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف درود شریف سے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر، درود پاک وہ واحد ذکر ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بندہ تینوں کا تعلق آپس میں جڑ جاتا ہے۔ جب انسان درود پاک کا ورد شروع کرتا ہے تو یہ ایک نورانی حصار میں آ جاتا ہے۔ ایسے میں شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندہ غافل ہو جائے۔ یاد رکھیے، شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف درود پاک اور اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر اور درود پاک وہ واحد ذکر ہے جس میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بندے تینوں کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو وہ ایک ایسی نورانی رحمت اور ایک ایسے نورانی حصار میں آ جاتا ہے، اس لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ غافل ہو جائے۔ اس پر وہ نیند کا غلبہ لے آتا ہے، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، دل بیدار ہونے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دل پر گناہوں کی تہ جم جاتی ہے تو ذکر کی تپش ان گناہوں کی تہ کو پگھلانے لگتی ہے۔ یہ عمل بھی تھکن دیتا ہے، روح کو تر و تازہ کرتا ہے، لیکن جسم کو بوجھل لگتا ہے۔ اس لیے کچھ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر ذکر کرتے ہوئے نیند آئے تو سمجھ لو روح بیدار ہو رہی ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اگر نیند کے بعد دل نرم ہو، آنکھوں سے آنسو رواں ہوں تو یہ روحانی نیند ہے، اور اگر نیند غفلت کا باعث بنے تو یہ نفس اور شیطان کی کارستانی ہے۔ کبھی کبھی نیند کی وجہ ہماری جسمانی کمزوری، زیادہ کھانا، دن بھر کی تھکن یا غیر روحانی ماحول بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب اس وقت غالب آتے ہیں جب ذکر عادت بن جاتا ہے، عبادت عشق نہ رہے۔ یاد رکھیں، ذکر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل، آنکھیں، سانس، پورا وجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہو، تب جا کر نیند غائب ہو جاتی ہے اور نور ہی نور ملتا ہے۔ جب بندہ درود پاک کا ورد شروع کرتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، نور نازل ہونے لگتا ہے، اور یہ بات شیطان کو پسند نہیں، چونکہ درود پاک شیطان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، تو وہ فوراً غفلت کا تیر چلاتا ہے اور نیند کی صورت میں آپ کو اس عمل سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ درود شریف ایک روحانی غذا ہے، لیکن ہمارا باطنی نظام کمزور ہوتا ہے، گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، دل دماغ پر گند ہوتا ہے، تو جیسے ہی نور داخل ہوتا ہے جسم اسے برداشت نہیں کر پاتا اور نیند کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ یہ دراصل باطن کی بے ہوشی ہوتی ہے، جسم نیند میں جانا روح کو خوراک ملتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم دن بھر کے کاموں میں الجھے ہوتے ہیں اور جب آخر میں آ کے جب تھکے ہوتے ہیں تو تسبیح لے کر درود پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں تو جسم تھکا ہوتا ہے، دماغ کو جیسے ہی سکون ملتا ہے وہ نیند میں چلا جاتا ہے۔ یہ نیند دراصل درود پاک کی اثر انگیزی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان سچے دل سے درود پاک پڑھتا ہے تو وہ عالم خواب میں چلا جاتا ہے۔ یہ نیند دراصل اس عالم سے ملاقات کی تمہید ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیند میں آپ کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی مجلس میں پہنچایا جاتا ہو۔ یاد رکھیے، درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ عشق کی وہ چابی ہے
یہ وہ خزانہ ہے جس میں دل زندہ ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے، روح جاگتی ہے، روح بیدار ہوتی ہے۔ اگر نیند آتی ہے تو مایوس نہ ہو، استقامت سے، محبت سے، ادب سے درود پاک پڑھتے رہیں، بلکہ سمجھیں کہ اللہ آپ کو اپنے قرب کی طرف بلا رہا ہے۔ بس استقامت رکھیں، جاری رکھیں، خواب اور بیداری میں درود پاک پڑھتے رہیں۔ ایک دن وہ لمحہ ضرور آئے گا جب آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے، دل نور سے منور ہوگا اور آپ کی روح بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو پائے گی۔ ان کیفیات کا حل یہ ہے کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھنے بیٹھیں، کوشش کریں ایک وقت اور جگہ مقرر کر لیں۔ باوضو حالت میں 2 رکعت نماز نوافل توبہ اور حاجت کی نیت سے روزانہ پڑھیں کہ یا اللہ مجھے اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرما۔ ایک تسبیح استغفار کی صبح شام لازماً کریں، کیونکہ دن بھر کے جو گناہ ہیں وہ ہمارے روح پر، ہمارے دل پر سیاہ دھبا چھوڑتے ہیں۔ تو جب ہم صبح شام استغفار کریں گے انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچے رہیں گے اور درود پاک کی لذت، درود پاک کا نور، درود پاک کا فیض بھی حاصل کریں گے انتہائی توجہ اور ادب کے ساتھ۔ چاہے ایک تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح بہتر ہے جو توجہ سے پڑھی جاتی ہے اس سے جو کہ 1000 بار غفلت میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ سکون سے، توجہ سے، چاہے تو آپ صرف 100 بار درود پاک پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور، اور وہ درود پاک ہو انتہائی ادب والا، توجہ والا، حضوری والا، جس میں پوری توجہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تصور یہ ہو کہ ان کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں انتہائی توجہ کے ساتھ۔ چاہے ایک تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کی روحانی بیداری کا عمل بھی شروع ہوگا۔ جب بھی درود پاک پڑھیں باوضو ہو کر پڑھیں۔ وضو بدن کے ساتھ ساتھ روح کو بھی بیدار کرتا ہے۔ درود پاک الفاظ نہیں ہے، یہ عشق کا دروازہ ہے، یہ دل کی زنجیروں کو توڑنے کی کنجی ہے۔ اگر نیند آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ شیطان کا وار اسی وقت آتا ہے جب بندہ منزل کے قریب ہوتا ہے۔ رکیے مت، جھکیے مت، اپنے درود پاک کے سفر کو جاری رکھیں۔ ہر نیند، ہر اونگ، ہر غفلت کو اللہ کے نام سے، درود پاک کے ذکر سے کاٹ ڈالو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کی غفلت بھی بیداری میں بدل جائے۔ درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔